ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان لوگوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے، ایک دو تیسری نسل میں جا کر وہ ناخلف کیا کرتے تھے، یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ادھر آ کے تو بس وہ الا اللہ کی جگہ پہ بھی جو ہے نا الا شیطانی ہو جاتا تھا، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، جو کرتے تھے اس کا نبی نے حکم نہیں دیا ہوتا، مطلب سمجھ میں آیا، یعنی بدعتیں کرتے تھے، نبی کے حکم سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہوگا نئی بات ہوگی نا، اختراع ہوگی، خود ایجاد شدہ ہوگی، تو کریں گے وہ جس کا نبی نے حکم نہیں دیا، جو کہیں گے اس پر عمل نہیں۔ اب یہ ایک نئی امت کے اندر سے وہ اس کی جو ہے نا اب یہ شکل بن گئی۔ فرمایا من جاہدہم بیدہ فہو مومن، ان امتیوں سے جو جہاد کرے گا ہاتھ سے وہ مومن ہے۔ اب جہاد کا لفظ آ گیا، تو اب ایمان والا کون ہے؟ جو ان کے ساتھ سازگاری اختیار نہ کرے، ان سے رفٹ کریٹ کرے، اس کے اور ان کے درمیان فرکشن ہو، ان کا اس کا ٹکراؤ ہو، تو من جاہدہم بیدہ فہو مومن، وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ، جو ان سے زبان سے جھگڑا کرے، فہو مومن، وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو دل سے ان سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ اچھا، اس حدیث میں یہ لگتا ہے یہ تینوں برابر مومن ہیں۔ اب اس کو اس حدیث کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو یہ درجے ہو گئے نا، ایمان کا بلند ترین وہ تھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا تھا، لیکن یہاں ایک نئی چیز آ گئی جو وہاں نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بات آئی وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اگر یہ دل میں برا جاننا بھی نہیں ہے تو اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ اسلام کی نفی نہیں ہوگی، بندہ مسلمان ہی رہے گا، مسلمان رہے گا تو اس کے وہ حقوق سارے، جو کہ بیمار پڑے تو عیادت کرنی ہے، سلام کا دینا ہے، جواب دینا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو ایک مر جائے تو کفن دفن کر کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے وغیرہ، یہ سارا کچھ اس کا ہوگا، مسلمان ہے، لیکن وہ دل والا ایمان رائی کے دانے کے اندر کے برابر بھی اس کے اندر نہیں ہوگا۔